کی بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ پرسنل گرومنگ کی بات کی جاتی ہے، ٹیم بلڈنگ کی بات کی جاتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز سے آتی ہیں. غیر نصابی سرگرمیوں کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، مدارس کے اسٹوڈنٹس کو کتنی اپرچونٹیز، کتنے مواقع دیے جاتے ہیں غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے. میرے ساتھ دلفراز موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا بتائیں گے دلفراز؟ کھیل تو مدارس میں اثر مغرب جو اوقات ہوتے ہیں، یہ ہر مدرسے میں کھیل کے ذریعے سے توجہ دی جاتی ہے. بچوں کا رجحان بنایا جاتا ہے. کھیل بلا ایک ورزش کے طور پہ کھلایا جاتا ہے. کھیل بلا کھیل کے ذریعے سے نہیں، ورزش کے دوبارہ سے، تاکہ پورے دن پڑھتے ہیں، ریلیکس ہونے کی وجہ سے یہ کھیل ایک تعلیم کا حصہ دی جاتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کہ کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں آپ کے مدرسے میں اسپیسیفکلی، اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیگر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے آپ کے ہم عمر نوجوان ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ کے مقابلے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ کمپٹیشن ہونے چاہیے آپ؟ کھیلوں میں زیادہ تر کھیل کرکٹ کھیلا جاتا ہے، والی بال، فٹ بال، اس طرح کھیل کھیلے جاتے ہیں. اور باقی جو مقابلے ہوتے ہیں یہ تو ہمارے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، تاکہ اسپورٹ کے لحاظ سے ہوں، تقریری ہوں، تحریری ہوں، امتحانات میں جس طرح کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں جو ایک اچھا رزلٹ نکلتے ہیں مدارس کے طلبہ کا، جس طرح کے بھی ہو تو اچھا ہے کہ. لیکن دیگر تعلیمی اداروں کے ساتھ نہیں ہوتے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹریکشن ہونا چاہیے دیگر تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، صرف مدارس کے طلباء کے ساتھ نہیں؟ باقی طالب علموں کے ساتھ ہونا چاہیے، ظاہر ہے ان کے لیے سب بنتا پڑھائی کے سوشن کے ساتھ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اسپورٹ کے لحاظ سے تقریری تحریر جتنے امتحانات ہوتے ہیں سب میں ان کو حصہ لینا چاہیے.